نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. سورۃ الملک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں. یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا، لیکن کس آدمی کی؟ کس انسان کی؟ جو اس کو پڑھے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ اس پر پابندی کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جن صورتوں کی فضیلت بتائی جاتی ہے وہ بھی ہوتے الفاظ ہی ہیں، لیکن اصل چیز ان کے معنی کے اندر ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صورت کہتی کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کے پڑھنے والے کے لیے اتنا درجہ ہے. فرمایا نہایت بزرگ و برتر ہے وہ، یعنی اللہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے، یعنی ہر چیز کا مالک اور مختار، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. صرف وہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ با اختیار بادشاہ ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. الذی خلق الموت والحیات، اس رب نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. خلق الموت، موت کو بنایا، والحیات، اور زندگی کو بنایا. یہ ہماری زندگی اور موت کیا مقصد ہے اس کا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. تو گویا ہم سب ایک امتحان میں ہیں، ہم سب کو آزمایا جا رہا ہے، ہم سب کو دیکھا جا رہا ہے، جانچا اور پرکھا جا رہا ہے. کس بات پر؟ ایکم، کہ کون سا تم میں سے احسن عملا، سب سے اچھے عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے، خوبصورت عمل کرتا ہے. احسن کا لفظ حسن سے ہے، اور احسن سب سے زیادہ اچھا کام کرنے والا، احسن عملا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو بیکار ہو، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اس گھڑی کا بھی ایک مقصد ہے، اس ٹیبل کا مقصد ہے، اس کتاب کا مقصد ہے. اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے. یہ موت اور زندگی بیکار کا کھیل یا آنکھ مچولی نہیں کہ آنکھ کھولی تو دنیا میں آ گئے، بند کی تو آخرت میں چلے گئے، اور پھر کھولی تو میدان حشر میں آ گئے. نہیں، یہ تو آزمانے کا ایک ذریعہ ہے، امتحان کا ذریعہ ہے. ہم سب اس دنیا کے اندر ایک کمرہ امتحان میں ہیں، اور ہم سب کو دیکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ براہ راست خود بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے فرشتے بھی دائیں اور بائیں بیٹھے لکھ رہے ہیں. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. پوری زندگی کا پرچہ تیار ہو رہا ہے. دنیا کے امتحان میں ہم اپنا پرچہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا پرچہ فرشتے لکھ رہے ہیں. وہ ہمارے ایک ایک ایکشن، ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور روز دفتر تیار ہو رہے ہیں جو اللہ کے حضور پہنچ رہے ہیں. اور قیامت کے دن ان کو کھول کر اس میں سے اچھے عمل کو نکال کر، اس کو تول کر، اس کا وزن کر کے بتا دیا جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے. ایکم احسن عملا. احسن عمل کی جب بات کی گئی، یعنی ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم احسن عمل کریں. احسن عمل کی جب بات ہے تو ہر شخص تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی چور اور ڈاکو سے اگر پوچھیں کہ تم نے برا کیا تو وہ کہے گا نہیں، میں نے بالکل درست کیا، میں نے اس لیے مال چرایا کہ میرے پاس مال نہیں تھا اور ان کے پاس مال تھا، وہ مجھے دیتے نہیں تھے، میں نے سوچا زبردستی لے لوں. قاتل بھی یہی کہتا ہے کہ فلاں شخص ایسا برا تھا کہ میں نے چاہا دنیا سے اس کا خاتمہ ہی کر دیا جائے. اور اپنے ہی جیسے قاتلوں کے درمیان بیٹھ کر وہ سینے پہ ہاتھ مار کے سینہ زوری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں اور میں بہت بڑا بہادر ہوں، اپنی بہادری کے دعوے کرتا ہے.
تو دنیا میں کوئی بھی انسان خواہ وہ کیسا ہی غلط کار ہو، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور اچھا کرنے والا بھی اچھا سمجھتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اچھا اپنی نگاہوں میں نہیں بننا کہ ہم جس کی چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھی ہو گئی، اور اگر ہم کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تو وہ اچھی نہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری زندگی اور موت بنائی، وہ ہمیں کیا کہتا ہے، وہ اچھا کس کو کہتا ہے، اس کے نزدیک اچھائی کیا ہے. کیا ہم سب کا کرائیٹیریا یہ ہے؟ کبھی ہم نے احسن عمل کے لیے کوئی میزان دیکھا کہ اس میں پرکھ کے دیکھیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، ہم میں سے ہر ایک کو اچھا کرنے کے لیے 2 شرائط بتائی گئیں کہ کوئی بھی کام 2 شرائط کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. نمبر 1 کہ اس میں نیت اچھی ہو. اچھی نیت کے ساتھ کیا جانے والا چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑی جزا پاتا ہے، اور بدنیتی سے کیا ہوا عمل بہت بڑا بھی ہو تو وہ اللہ کے نزدیک لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کا کوئی وزن نہ ہوگا. انسان کے اعمال اللہ کے حضور جب پیش کیے جائیں گے، اور بڑے اچھے اچھے عمل، پہاڑوں جیسے عمل، تو ان میں سے کچھ عمل نکال کے ایک طرف کر دیے جائیں گے کہ یہ میرے لیے نہیں تھے، یہ اچھی نیت سے نہیں تھے، یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے کیے، مفاد کے تحت کیے، لہٰذا اس کا کوئی بھی وزن نہ کیا جائے گا. اور اسی طرح ایک شخص ہو سکتا ہے بہت بڑی مسجد بنوا دے، لیکن نیت اس کے پیچھے کیا چھپی ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ کہیں واہ کیا سخی ہے کہ اتنا بڑا کام کیا. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے اسے اپنے کسی کاروبار کو چمکانے کا فکر ہو، اپنی دنیا کے بنانے کا، لوگوں سے تعریف چاہنے کا. تو ایسا عمل چونکہ اللہ کے لیے نہیں، تو خواہ مسجد بنانا ہی کیوں نہ ہو، خواہ کسی کو حج کروانا ہی کیوں نہ ہو، خواہ کسی غریب کی مدد کرنا ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ اس میں انسان کی نیت صرف اللہ سے اجر لینے کی نہ ہو، اس وقت تک وہ اچھا نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت اچھی ہوگی تو چھوٹا سا کام بھی بہت بڑا ہوگا، اسی میں برکت ہو جائے گی. اور دوسری شرط کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. کوئی بھی کام جو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں، ان کے خلاف جاتا ہے، خواہ وہ دنیا والے اس پر کتنا ہی بڑا نوبل پرائز آپ کو کیوں نہ دے دیں، وہ اللہ کے نزدیک اچھا نہیں. اب اچھے عمل سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے. اچھا عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بیمار کی خدمت کریں. اچھا عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بیماروں کی دوا ایجاد کریں. اچھا عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہترین سرجن ہوں اور انسانیت کو اذیت سے نجات دیں. لیکن اگر اس میں اصل مقصد یہ ہو کہ مال کما سکوں، زیادہ زیادہ بزنس کر سکوں، تو وہ اچھا عمل نہیں ہے. اللہ کو اچھا عمل وہ لگتا ہے، خواہ آپ ایک سرجن ہو، خواہ آپ ایک انجینئر ہو، خواہ آپ ایک استاد ہو، خواہ آپ ایک معلم کچھ بھی ہو، ایک ماں ہو، ایک باپ ہو، ایک بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، آپ اپنی ہر حیثیت میں جو کچھ بھی کریں وہ کسی پہ احسان جتاتے ہوئے نہیں، کسی کو ستاتے ہوئے نہیں، اپنی عقل اور اپنی خواہش کے مطابق نہیں. ہر چیز میں دیکھیں کہ کتنا میرا رب اس پہ راضی ہوگا اور یہ عمل مجھے آخرت میں کتنا فائدہ دے گا. کیونکہ دنیا میں اعمال نہیں تولے جا رہے، اعمال آخرت میں تولے جائیں گے. دنیا میں اگر کوئی وقتی طور پہ تعریف کر بھی دے تو کیا ہوا، اگر ایک تعریف کرے گا تو دوسرا بد تعریفی بھی کر دے گا، معاملہ برابر ہو جائے گا. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جس کو سب چاہنے والے ہوں. جہاں چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں نہ چاہنے والے بھی ہوتے ہیں. تو دنیا ہمارا کرائیٹیریا ہے نہیں. ہمیں کرنے ہیں اچھے کام وہاں کے لیے، لیبلوکم، اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے. پھر یاد رکھیے کہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے، کسی بھی امتحان کو پاس کرنے کے لیے ایک پرسکرائبڈ سلیبس ہوتا ہے، مقرر نصاب ہوتا ہے، کورس ہوتا ہے. آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے آپ کا نصاب قرآن اور سنت ہے. کوئی بھی طالب علم اپنا کورس پڑھے بغیر پاس نہیں ہو سکتا، خواہ کوئی کتنا ہی ذہین اور علامہ کیوں نہ ہو. جب تک ایک خاص کورس کو نہ پڑھا جائے کسی خاص امتحان کے لیے، اس وقت تک کامیابی نہیں ہوتی. تو اسی طرح اگر ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ نے جو کورس ہمارے لیے مقرر کیا، یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کو بطور معلم کے جو بھیجا، جب تک اس تعلیمی ادارے سے رابطہ نہ کریں، جب تک ان سے فیض حاصل نہ کریں، اس وقت تک اللہ کے ہاں وہ کام اچھے قرار نہیں پاتے.
اللہ نے ہماری عقل کو معیار نہیں بنایا کہ جس چیز کو تمہاری عقل اچھا کہے وہ اچھی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ عقل سے پوچھیں تو عقل تو آپ کو بتائے گی کہ جھوٹ بول کے زیادہ سے بڑا منافع لے لو، یا ذخیرہ اندوزی کر لو، یا ملاوٹ کر لو تو تمہیں بہت فائدہ ہو جائے گا، یا کسی کے مال کو اٹھا لو. عقل تو بتاتی ہے کہ یہ سب فائدے کے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک فائدے کا کام نہیں. اس کے برعکس اللہ کیا بتاتے ہیں کہ مثلاً اپنی جیب سے اگر تم کسی کو دیتے ہو تو فائدے کا کام ہے. عقل نے بالکل اپوزٹ چیز بتائی جو اللہ نے ہمیں بتائی تھی. اس لیے معیار ہم عقل کو نہیں بنائیں گے. خواہشات بھی معیار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر انسان کا نفس اور دل تو کچھ چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ اپنے دل کی مرضی کرتے کرتے دوسروں کا گھر اجاڑ دیں. تو اس لیے ہمارا دل اور ہماری خواہشات معیار نہیں اچھائی کا. وہ اللہ کا مقرر کردہ کورس، نصاب قرآن اور سنت ہے. لہٰذا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان دو چیزوں کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو سکے. اور پھر وہو العزیز الغفور، وہ زبردست بھی ہے، بخشش کرنے والا بھی ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. آپ دیکھیں کہ انسانی تعمیر میں آپ کئی قسم کے نقص نکال سکتے ہیں. یہاں سیمنٹ ٹھیک نہیں لگا، یہاں اس کی چنائی صحیح نہیں ہوئی، یہاں اس کا مٹیریل اچھا نہیں. لیکن آپ اللہ کی تخلیق آسمان کی طرف بھی دیکھیں، کوئی رخنا، کوئی دراڑ، کوئی سیپج کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کروڑوں سال سے وہ چھت بنی ہوئی ہے. ہماری بنائی ہوئی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین چھتیں چند ہی سال کے بعد رینوویشن کا تقاضا کرنے لگتی ہیں، کتنے بھی اعلیٰ درجے کی آپ تعمیر کیوں نہ کر لیں. فرمایا وہاں تمہیں کوئی خلل نظر نہ آئے گا. بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور پھر کہیں گے کاش ہم سنتے. اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. ہر دور کے لوگوں کا یہی کام ہے کہ بتانے والوں کو گمراہ ثابت کرتے ہیں اور بات نہیں مان کے دیتے، کیونکہ بہت سی باتیں خواہشات اور پرانے عقائد کے خلاف جاتی ہیں. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے. چلو اس کی چھاتی پر، کھاؤ خدا کا رزق. اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. یعنی کھاتے ہوئے، چلتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے اصل حقیقت نہ بھولو. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تھام سکو گے اس کو؟ نہیں تو. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پہ پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ کتنے پرندے آس پاس اڑتے رہتے اور ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. فرمایا ان پہ غور کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں، پرندوں کو دیکھنے کا حکم بھی ہے، ان کی حرکات اور ان کی موومنٹ کو سمجھنے کا بھی ہے، کیونکہ قدرت کی نشانیاں ہیں. وہ صرف قرآن پڑھنا ہی کافی نہیں، کائنات میں غور و فکر بھی ضروری ہے. اور یہ بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ایسا کرنا بھی عبادت ہے. اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے.
عموماً ہم عبادت صرف چند راتوں میں مخصوص عبادت یا مسجد میں جانے کو سمجھتے ہیں. اسلام میں ایک لیبارٹری میں اچھی نیت کے ساتھ جانا انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے، وہ بھی سراسر عبادت ہے. جب ایک انسان سنجیدگی، سنسیریٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو. کس نے ان کو اوپر اٹھایا؟ وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پہ چل رہا ہو؟ یعنی قرآن کی کلام کی نور اور روشنی کے بغیر نیچے سر ڈال کر بغیر دیکھے راستے پہ چلنا انسان کی ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی، سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. پھر کیسے شکر ادا ہو کہ آنکھوں کانوں اور دل سے اللہ کی پسند کے کام لیے جائیں. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. بھیجنے والا بھی وہ، لینے والا بھی وہ. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، یعنی آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کی. اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کیونکہ کافر ہر وقت تمنا کرتے تھے کہ یہ دین کا پیغام پہنچانے والے کہیں ختم ہو جائے، اور میں اگر ہم ختم بھی ہو جائیں تو تمہاری نجات کیسے ہوگی؟ تم اپنی فکر کرو. ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی سوتے تمہیں نکال کر لا دے؟ یعنی یہ سب نعمتیں اللہ کے فضل سے ہیں. اب دیکھیں زمین کا پانی جب اتر جاتا ہے تو لگی ہوئی موٹریں بیکار ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں، کچھ بھی اوپر کھینچ کے نہیں بھیج سکتی. لیکن ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ ہمیں رزق دیتا چلا جاتا ہے. سورۃ القلم. القلم، آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا، اور قلم کی لکھنے کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی کاتبین وحی جو قرآن لکھ رہے ہیں. تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ پاگل ہو گئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص دنیا کے نقصان اٹھا کر دین کی طرف آتا ہے لوگ اس کو پاگل ہی سمجھتے ہیں. بے وقوف ہو گئے ہو، اچھے بھلے تھے، کب سے یہ ملائیت سوجھی تم کو؟ طرح طرح کے تانے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی تانے ملتے تھے. فرمائے یہ کتاب جو تمہیں دی گئی، پڑھنے والے اسے پڑھ کر دیکھیں، کیا یہ کسی مجنون کا کام ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسی چیز دی جائے؟ کسی مجنون کے ہاتھ میں تو آپ چھوٹی سی بھی فائدے کی چیز نہیں دیتے، کہاں یہ کتنی بڑی چیز دے دیں. اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. آپ دیکھیں ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارا اخلاق بھی سب سے بہترین ہونا چاہیے، تمام اقوام میں اعلیٰ ترین. لیکن افسوس کہ اس وقت اخلاقی اعتبار سے ہم زوال کا شکار ہو چکے ہیں. ہمارے معاملات میں دھوکہ بازی، ہماری چیزوں میں ملاوٹ، ہمارے لین دین میں ہمیں عہد کی پابندی کوئی نہیں، باتوں میں جھوٹ، دھوکہ دہی، یہ سب کچھ بد اخلاقی کی نشانی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور آپ کہاں تھے؟ اخلاق کے سب سے بڑے مرتبے پر. تو ہمیں بھی اسی مرتبے کی طرف بڑھنا ہے، اسی کو اپنی زندگی میں لانا ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے جنون میں کون مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے. نام نہیں لیا گیا، ساری صفات بتا دی گئی ان لوگوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے. فرمایا اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے، جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کے افسانے ہیں. اس دور میں بھی لوگ اس کو پرانی کہانیاں کہتے تھے، آج بھی وہی کہتے ہیں. تو اگلوں پچھلوں کی ذہنیت میں فرق تو کوئی نہیں. یہ بھی گویا پرانے زمانے کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ماڈرن کہہ کے قرآن کو پرانا کہتے ہیں، حالانکہ قرآن تو موسٹ ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ کتاب ہے. وہ باتیں 1400 سال پہلے کہہ دی گئی جو آج ہم ڈسکور کر رہے ہیں. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی استثناء نہ کر رہے تھے، یعنی انشاءاللہ کہے بغیر دعوے کر رہے تھے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پہ پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ نکل پڑے اور آپس میں چپ کے کہتے جاتے تھے آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے. بخل کی انتہا. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پہ قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے. نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی اتنی نعمتیں پا کے اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتے. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. جب بھی کوئی کام خراب ہو تو لوگ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتے ہیں. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. کاش یہ لوگ اس کو جانتے ہوتے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں، نعمت بھری جنتیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین. یہ سوال ہے اللہ کا، آپ سب سے پوچھا جا رہا ہے. کیا؟ لیکن بات یہ کہ ہم تو سمجھے ہی نہیں کیا پوچھا گیا. ہم کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. دیکھیں ایک طرف تو ہم اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، دوسری طرف محبوب کی زبان ہی نہیں سمجھتے. ہے نا افسوس کی بات. اب دیکھیں ہمیں کتنا کریز ہوتا ہے نئی نئی زبانیں سیکھنے کا. فرینچ، اسپینش، انگریزی تو اب پرانی ہوگی، وہ تو گھر کی لونڈی ہے، ہر ایک کو ہی آتی ہے. لیکن اور نئی نئی زبانیں تاکہ اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کر سکیں. لیکن اللہ کی زبان، خالق کائنات کی زبان. اچھا ہم کس زبان کے سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں؟ جو کسی سپر پاور کی زبان ہو، بڑے لوگوں کی زبان ہو، جن سے ہم مروب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے. یاد رکھیے زبان سیکھنا برا نہیں ہے، جتنی چاہیں زبانیں سیکھیں، لیکن وہ جو مروبیت ہے، غلامی ہے ذہنی، وہ اچھی نہیں. ان قوموں کو بڑا سمجھ کر ان کی زبان شوق سے سیکھی جائے اور اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہ کیا جائے اور اس کی کتاب کو نہ جانا جائے، اس کی زبان کو نہ سیکھا جائے. کیا واقعی ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم اس کی بات خواہ کسی زبان میں ہو ترجمہ کروا کے بھی پڑھیں گے. اگر آپ کی دوست کا خط فرینچ میں آ گیا اور آپ کو نہیں آتا تو آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک جا کے ٹرانسلیشن کرا کے پڑھ نہ چکیں گے.
یہ اللہ کا خط ہے جو ہم سب کے نام آیا ہے. یہ قرآن کتنے مزے سے بیٹھے ہیں, سمجھ آتا ہے یا نہیں, کیا فرق پڑتا ہے, اور اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں. جہاں اتنا کچھ ہم نے سیکھ لیا وہاں تھوڑا سا وقت اس کے لیے بھی نکال لیں. اس کے لیے بہت تھوڑا وقت چاہیے. یہ بہت آسان کتاب ہے, بہت جلد سمجھ آنے لگتی ہے, کیونکہ ہمارے رب کا کلام جو ہے وہ ہماری نفسیات, ہماری ضروریات, ہمارے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ کیا مسلم اور مجرم ایک ہو جائیں گے؟ مسلم کون؟ مسلم اسلام سے اطاعت گزار, فرما بردار, اللہ کی بات سن کر اپنا عمل بدل لینے والا, اچھا انسان. اور مجرم کون؟ مجرم کون ہوتا ہے؟ قانون توڑنے والا, اللہ کی حدود کو پار کرنے والا. فرمایا کیا مسلم اور مجرم, اللہ کے آگے جھک کے رہنے والا, عاجزی اختیار کرنے والا اور بات نہ ماننے والا, دونوں ایک ہو جائیں گے؟ ہونے چاہیے ایک. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین, نہیں, ایک تو نہیں ہو سکتے. بالکل ایسی جیسے ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کلاس 9th میں ایک طالب علم ہے جو بہت محنتی اور ایک کچھ نہیں پڑھتا, کیا دونوں کا ایک ہی نتیجہ آنا چاہیے کہ مساوات ہونی چاہیے, دونوں کو برابر ہی ڈگری دی جانی چاہیے؟ کیا یہ ظلم ہے یا مساوات ہے کہ ایک پڑھے, راتوں کو جاگے, اپنا وقت لگائے, اپنی دلچسپیاں کھیل کود چھوڑے اور دوسرا کچھ نہ کرے, اور انجام دونوں کا ایک ہو جائے, دونوں کو ایک ہی جیسی جاب مل جائے؟ یہ تو ظلم کہیں گے آپ. تو قیامت کے دن کیا یہ ظلم نہ ہوگا کہ مسلم اور مجرم برابر ہو جائیں؟ یہی تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ذرا سوچو, غور کرو کہ کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو, مسلموں کا یا مجرموں کا. اگر کام مجرموں والے کر رہے ہو اور جانا مسلموں کی جگہ پہ چاہتے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. مالکم کیف تحکمون, کیا ہے تم کو, کیسے فیصلے کر رہے ہو, کیسا حکم لگا رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے مالکم کیا ہے تم کو, تمہاری عقل نہیں کام کرتی؟ ذرا کیلکولیٹ کرو کیا نتیجہ آنا چاہیے. کیف تحکمون, کیسا فیصلہ ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون, یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ یعنی اللہ نے تو اپنی کتاب میں یہ بات نہیں فرمائی کہ میں فرما بردار اور نافرمان کو ایک کر دوں گا. پھر کیا تم نے کسی اور کتاب میں پڑھا ہے یہ؟ ان لکم فیہ لما تخیرون, کہ ضرور تمہارے لیے وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرو. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ, یا تمہارے لیے قیامت کے دن تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے, یعنی تم نے ہم سے کوئی ایسا پکا وعدہ لے رکھا ہے قیامت کے دن تک. کس بات کا؟ ان لکم لما تحکمون, کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے. یعنی اللہ سے تم نے وعدہ لے لیا ہے کہ یا اللہ ہم قیامت کے دن اپنا فیصلہ خود کریں گے, یا آپ کو ضرور ہماری مرضی کا فیصلہ کرنا ہوگا. ہے کسی کے پاس یہ عہد؟ ہم کتنے اطمینان سے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا خیر ہے, کوئی بات نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, جو چاہو کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں میں نے یہ کہا, کہاں تم سے یہ عہد کیا. سلہم, ان سے پوچھو, ایہم بذالک زعیم, کون اس چیز کا دعوے دار ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ ہے یا اللہ نے اس سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے. ام لکہم شرکاء, یا کوئی تمہارے شریک ہیں, سفارشی ہیں. فلیأتوا بشرکائہم, چاہیے کہ لائیں پھر اپنے شریکوں کو, ان کانوا صادقین, اگر وہ سچے ہیں. کتنی اہم آیات ہیں یہ, کتنا غور سکھا رہی ہیں. سارے ہمارے ان خیالات اور وہم و گمان کو دور کر رہی ہیں جو ہم نے اپنی نجات کے بارے میں سوچ رکھے ہیں. سب سے پہلے عقل سے پوچھا گیا, عقل تم فیصلہ کرو, مسلم مجرم ایک ہونا چاہیے. عقل نے کہا نہیں. پھر کتاب کو منصف بنایا گیا, ہے کوئی کتاب جو یہ کہتی ہو؟ کہا نہیں. پھر قسم اور عہد کی بات, ہے کوئی قسم یا عہد جو اللہ سے تم نے لے رکھا ہو؟ نہیں. ہے کوئی شریک, سفارشی, بزرگ جو تمہیں چھڑا لیں گے؟ نہیں. پھر کیوں عمل نہیں کرتے ہو؟ پھر کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے ہو؟ اپنے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے؟ یوم یکشف عن ساق, جس دن پنڈلی سے کھول دیا جائے گا, یعنی سخت وقت آ پڑے گا, محاورہ ہے, اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. یہ بڑی اہم آیت ہے, اگر سو رہے ہیں تو جاگ کے سنیں, ذرا سا ہل جائیں تو جاگ جائیں گے انشاءاللہ.
اور اگر کوئی نہ ہلے تو اس کو دوسرا ہلا دے، کیونکہ اس میں بڑی اہم چیز بتائی جا رہی ہے. جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا. یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن. سب لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ سجدہ کر کے دکھاؤ. لیکن یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. کون لوگ؟ جو دنیا میں سجدہ نہ کرتے تھے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ نہیں کرتے تھے. صحت مند، اچھے بھلے، سجدہ کرنے کے قابل سجدہ نہیں کرتے تھے. اور سجدہ سمبلائز کرتا ہے کس کو؟ نماز کو بھی اور عملی زندگی میں اللہ کے آگے سر جھکانے کو بھی. نماز دراصل ہے کیا؟ نماز صرف یہ ریچول نہیں کہ آپ کھڑے ہو جاؤ پھر جھک جاؤ پھر سر نیچے رکھ دو. یہ تو کرنا ہی ہے کہ اس کا حکم دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ کہ انسان یہ ثابت کرے اللہ کھڑے ہو کر بھی تیرا بندہ، رکوع کی حالت میں بھی تیرا بندہ، زمین پہ سر جھکا کے بھی لیٹ کے بھی تیرا بندہ، بیٹھ کے بھی گھٹنے ٹیک کے بھی تیرا بندہ، دائیں طرف سلام پھیر کے بھی تیرا بندہ، بائیں طرف بھی تیرا بندہ. میں سراسر تیرا ہی تیرا ہوں. اور یہ وعدہ ہوتا ہے نماز میں، اللہ ہر حال میں تیری بات مانوں گا، چاہے زمین پہ ہوں، چاہے کھڑا ہوں، چاہے بیٹھا ہوں، چاہے جھکا ہوں، کسی بھی کنڈیشن میں ہو تیری ہی بات مانوں گا. اور سجدہ اپنے دوسرے معنوں میں عاجزی، اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے. تو جو لوگ عاجزی سے خالی ہیں، تکبر کا شکار ہیں، اکڑ کا شکار ہے، قیامت کے دن وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی. اس سے ایک تو نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے اور دوسرے عاجزی اور انکساری کی. اللہ کو تکبر پسند نہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے لیے بھی کتنے سخت الفاظ بعض اوقات استعمال کرتے ہیں کہ اگر اس نے تسبیح نہ کی ہوتی تو اس کو پھینک دیا جاتا میدان میں. خواہ وہ پیغمبر تھے اس سے پہلے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی شخص اللہ پہ بھاری نہیں اور کسی کو اپنی نیکی کا کوئی زوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کر لی ہمیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہمیں تو ضروری بخشا جائے گا، ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں. کبھی نہیں. ہمیشہ ڈرتے رہیں. معلوم نہیں جو کچھ کیا وہ اللہ نے قبول بھی کیا نہیں، پسند بھی آیا کہ نہیں. آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا. اچھا یہ بات سن کے سوچتا ہے انسان شاید وہ کوئی بہت اچھے انسان نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں. یعنی جب ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کر لیا تو پچھلی بات ختم. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت، یعنی قرآن کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سارے جہان والوں کے لیے ہے. لیکن سارے جہان تک کون پہنچائے گا؟ پہلے کس نے پہنچایا تھا؟ صحابہ کرام نے، امت نے. آج امت سو گئی. آج تو امت خود بھی اس سے لا علم ہے، نا واقف ہے. آج امت کو نہیں پتا کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، تو سارے جہان کو امت کب بتائے گی؟ تو ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنی قوم کے ایک ایک فرد تک اس پیغام کو پہنچانا ہے اور پھر ان کے ذریعے آگے پوری دنیا تک، کیونکہ یہ سب کے لیے اللہ کا پیغام، اللہ کی بات. کیا لوگ ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں گے اس کی بات سنے جانے بغیر؟ سورۃ الحاقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ.
كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. حق ہونے والی، ثابت ہونے والی، کیا ہے وہ حق ہونے والی، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ ثابت ہو کر رہنے والی. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحاقہ، کہ وہ دن اور وہ چیز جسے آ کر ہی رہنا ہے. سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلا دیا، یعنی قیامت کا انکار کیا، تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ نے اس کو مسلسل 7 رات 8 دن ان پہ مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں وہ اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہونے والی بستیوں یعنی قوم لوط نے کیا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی. کیا قصور تھا ان کا؟ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی. آج ہم بھی نہیں ماننا چاہتے، ہم کہتے ہیں بس کافی ہے قرآن، رسول کی بات کیا اہم ہے. فرمایا انہوں نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. کتنی بڑی ہے یہ زمین، اللہ پہ کچھ بھاری نہیں. فرمایا یوں اٹھا کے ایک چوٹ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. اس دن واقعہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمانیہ، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس کے علاوہ ہر چیز میں ٹوٹ پوٹ ہو جائے گی. یہ سب کچھ کیوں ہوگا، کس لیے ہوگا؟ فرمایا یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم رب کے سامنے لا کھڑے کیے جاؤ گے. یہ دن اس لیے آ رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ لا تخفى منکم خافیہ، لا تخفى منکم خافیہ، تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا، کوئی بات تمہاری چھپ نہ سکے گی. لا تخفى منکم خافیہ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال. ذرا ہم سب رک کے سوچیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم انہیں نشر کر سکیں، دکھا سکیں لو پڑھو میرا نام اعمال. صبح سے لے کے شام تک کے کاموں کو دیکھیں، کیا واقعی اتنے اچھے کام ہیں کہ جن کے لیے ہم قیامت کے دن کہہ سکیں لے دیکھو جو میں نے کیا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان جب کوئی نیک کام کر لیتا ہے نا تو شیطان اس کو بس اکسانے لگتا ہے اب جلدی ذکر کرو اپنی اس نیکی کا کسی کے سامنے. ریاکاری کرواتا ہے، دکھاوا کراتا ہے اور اس کو ضائع کرواتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو بندہ اسے چھپا کے رکھتا ہے، آپ دیکھیں نا جیسے مال و دولت کو لوٹنے والے چور ڈاکو ہوتے ہیں، ایسے ہی نیکیاں لوٹنے والے بھی چور ڈاکو ہیں. اور وہ خود انسان کی نیت کی خرابی، شیطان کے وسوسے. ان کا کیا دل ہوتا ہے بس اس نے چھوٹی سی کر لیا، وہ جلدی اشتہار لگائے اس کا تاکہ سب کو پتا چلے میں کتنا نیک ہوں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ اے میرے بندے جب تو میرے لیے کوئی اچھا کام کر تو اس کو ذرا چھپا کے رکھ. تمہاری یہ حص، تمہاری یہ ڈیزائر سیٹسفائی کی جائے گی قیامت کے دن. اس دن تمہیں موقع دیا جائے گا، اتنا خوبصورت نامہ اعمال لے کر آؤ گے کہ سب کے ساتھ شیئر کرو گے. یہ دیکھو جو کچھ میں نے کیا. بالکل ایسے ہی جیسے ایک بچہ امتحان میں پاس ہو کے آتا ہے تو آ کے اپنے ریزلٹ کارڈ خوشی خوشی دکھاتا ہے، دیکھو ماما میرا ریزلٹ کارڈ. ابا کو دکھاتا ہے، اس کو ہر آنے والے کو، ہر ایک کے سامنے ذکر. تو قیامت کے دن ایسے ہی ریزلٹ کارڈز
نیک لوگ ہر ایک کو دکھا رہے ہوں گے، ہاں اقرؤ کتابیا، آؤ پڑھو میری کتاب کو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میں حساب کو ملنے والا ہوں، مجھے پتا تھا حساب ہونا ہے، مجھے پتا تھا رزلٹ آئے گا، یہ پرچہ دکھایا جائے گا، اس لیے میں نے بہت احتیاط سے پرچہ کیا۔ کیا واقعی ہم اپنی دنیا کے کاموں میں ایسی احتیاط برت رہے ہیں؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے ایسے خوبصورت رزلٹس ہوں گے، وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں، قطوفها دانیہ، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے مزے سے، کیوں؟ بھیک کے طور پہ نہیں، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے، پچھلی زندگی میں جو کام کیے، نیکیوں کے بدلے اب یہ کھاؤ۔ اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، ولم ادری ما حسابیا، میں نہ جانتا کہ حساب کیا ہے میرا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، ما اغنا انی مالیا، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ دنیا میں انسان کو مال پہ بڑا زوم ہوتا ہے، مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، میں ملینئر ہوں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ملینز بھی خرچ کر کے نجات نہیں خریدی جا سکتی۔ ہلک انی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ مال کے بعد اقتدار انسان کی کمزوری ہے۔ جب اقتدار آتا ہے، قوت آتی ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ ہر چیز میری ہے، جیسے چاہوں اس پہ اختیار رکھتا ہوں، تصرف جیسے چاہوں کروں۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کسی کا عہدہ نہ دیکھے گا کہ کون کس گریڈ میں ریٹائر ہوا تھا۔ دنیا میں تو اس کے مطابق فیسلٹیز ملتی ہیں، آخرت میں گریڈز دنیا کے گریڈز کے مطابق جنت کی فیسلٹیز نہیں ملیں گی، وہاں کے لیے ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگوں برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا اور کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ عموماً ہم لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ غریبوں کو دیکھ کے ہمارا ناک منہ چڑھنے لگتا اور کہتے ہیں یہ خود کیوں نہیں کرتے، یہ ہٹے کٹے لوگ ہیں، یہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کبھی ریزن نہیں جانتے کہ واقعی کسی کی کیا مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے بعض ہوتے ہیں ایسے، لیکن سب نہیں ہوتے، کیونکہ اسی لیے تو اللہ نے ان کی مدد کا ہمیں کہا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، لہٰذا آج نہ اس کا یہاں کوئی یار غمخوار ہے، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا۔ آپ کو پتا ہے جہنم میں کھانا کیا ملے گا؟ زخم، ان کا پیپ، لہو، گندگی۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں۔ یہ کیوں کہا شاعر کا قول نہیں؟ کیونکہ شاعر کا قول کوئی شعر، کوئی نغمہ ہم سن کے انجوائے کر کے گھر چلے جاتے ہیں، اور کوئی لینے دینے، کوئی اس پہ عمل، کسی چیز کا کوئی لائبلٹی نہیں۔ لیکن قرآن کوئی شاعری نہیں، صرف انجوائمنٹ کے لیے سننے والی چیز نہیں، یہ تو ایک سنجیدہ بات ہے۔ فرمایا یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور اگر اس نبی نے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کوئی جھوٹ نہیں باندھا، دراصل یہ آپ کی صفائی پیش کی جا رہی ہے۔ پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ جب ایسی آیات آئیں تو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے، اور جواب میں بولا جاتا ہے سبحان ربی العظیم۔ فسبح بسم ربک العظیم کا جواب کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المعارج۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا، مانگنے کی کوئی چیز ہے یہ، لیکن اس نے ڈٹائی سے مانگا۔ وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب کی بات کرتے تو وہ ماننے کی بجائے اور ڈٹائی سے کہتے چل لے آؤ، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو۔ اب دیکھیں کہ ہر جگہ پر سال کی مقدار مختلف ہے۔ میں نے پچھلے دنوں پلانٹس کے ساتھ آپ کو حساب کر کے بتایا تھا کہ مختلف پلانٹس پر دنوں کی تعداد اور سالوں کی لینتھ فرق ہے زمین کے مقابلے میں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب سمجھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حال بھی نہیں پوچھے گا۔ دنیا میں ورس کم ورس ہم اگر کسی کی کوئی خدمت نہ کر سکے حال ضرور پوچھ لیتے ہیں، اچھا بھی کیسے ہو، کیسے گزر رہی ہے۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ دوست حال بھی نہ پوچھے گا۔ کتنا بے وفا دن ہے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ مجرم اس دن چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو بدلے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ اتنا خود غرض انسان ہو جائے گا کہ سارے رشتوں کو جھونک کے خود بچنا چاہے گا۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کے اپنی طرف بلائے گی۔ آگ کے شعلے جہنم سے دھاڑتے ہوئے نکلیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے جیسے ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا۔ آگ کس کو پکڑے گی؟ جو حق سے منہ پھیر کے چلا گیا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا، کیونکہ سارا شوق صرف مال جمع کرنے کا تھا، حالانکہ اتنا نہیں پتا کہ وہ استعمال کرنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اور سینت کر رکھا۔ انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ الا المصلین، جو نماز پڑھنے والے ہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ جن کے مالوں میں معلوم حق ہے، للسائل والمحروم، سوالی اور محروم کا، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی وہ لوگوں کو اپنے مال میں حقدار سمجھتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو جائے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا سے پرہیز کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں یا مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے گزرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں سچائی پر قائم رہتے ہیں، سچی گواہی دینے والے، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت یعنی نماز کی پابندی بھی، اور وقت پہ نماز ادا کرنا، جسم اور لباس کا پاک ہونا، باوضو ہونا، اور ارکان و واجبات اور مستحبات کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، اور نماز پڑھ کر نافرمانیاں نہ کرنا، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایئر کنڈیشنر لگائیں اور ساری کھڑکیاں کھول دیں، کمرے میں ٹھنڈک ہوگی نہیں۔ ایک طرف نمازیں پڑھیں، دوسری طرف جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، تو ایسی نمازیں زیادہ فائدہ مند نہ ہو سکیں گی۔
پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، یعنی جو بات صرف سننے والے ہی نہ ہوں بلکہ سن کے مان جانے والے ہوں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا. سورۃ نوح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب الیم. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے، یعنی موت کا وقت، تو ٹالا نہیں جاتا، خواہ کسی فرد کی ہو یا قوم کی. کاش تمہیں اس کا علم ہو. اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، دن کو بھی رات کو بھی، مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ ہی کیا. انہوں نے بات نہ مانی، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، یعنی سن کے بھی سنی انسنی کر دی، اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پہ اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی، چپ کے بھی سمجھایا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. یعنی استغفار کے فائدے ہیں یہ کہ دنیا کی نعمتیں بھی وافر ہوں گی، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی، انہوں نے میری بات نہیں مانی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سواہ کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. یاد رکھیے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے لوگ شرک کی بیماری میں مبتلا نہ تھے. ان سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ صرف اخلاقی تعلیمات دیا کرتے تھے، لوگوں کے اخلاق سنوارتے. لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. اور ہوا کیا، بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں کہ اس دور کے کچھ نیک لوگ تھے جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے. جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی شبیہیں بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لی کہ ان کو دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا ہے. جب ایک جنریشن گزری تو اگلی جنریشن خدا کو بھول کے صرف ان تصویروں کی گرویدہ ہو گئی، ان کے بت بنا کر رکھ لی اور ان کی پوجا کرنے لگی. اور اس طرح انہوں نے بڑے پیمانے پر اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کا کاروبار شروع کر دیا. اسی لیے یہاں پر یہ چند بتوں کے نام بتائے گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ دراصل ان کے بزرگ تھے،
ان کے نیک لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا تھا. آج ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں کہ اسی قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں. مثلا خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھوں اللہ نے بے شمار لوگوں کو ہدایت بخشی، لوگ دین کی طرف آئے. لیکن جب خواجہ معین الدین چشتی دنیا سے گزر گئے تو لوگوں نے اللہ کی طرف جانے کی بجائے انہی کو خدا سمجھنا شروع کر دیا. وہ ایک مشہور شعر ہے، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے. اور آج بھی ہمارے ہاں بعض لوگ تصور شیخ کے نام سے بات کرتے ہیں کہ جب عبادت کرو تو شیخ کا تصور ذہن میں رکھو، کہ جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کی تصویر ذہن میں رکھو. یہیں سے شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے. جب اللہ کی عبادت تو کسی کا تصور نہیں، بس صرف اللہ کا تصور رکھو. نیک انسان اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، وہ معبود نہیں ہوتے، ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان کا مالک صرف وہ ہے. یاد رکھیے شرک کا آغاز شخصیت پرستی سے ہوا. جب اللہ کا کلام پیچھے چلا گیا اور لوگ اور بزرگ آگے آ گئے، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا لوگوں نے اور بزرگوں کی باتوں کو قرآن کا حرف سمجھ لیا. انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. ان کی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. قوم نوح ڈوبی تھی پانی میں، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈوبے تھے پانی میں، آگ میں بھیج دیے گئے. اغرقوا فادخلوا نارا، کون سی وہاں آگ تو نہیں تھی، وہ تو پانی تھا. یہ کس آگ کی طرف اشارہ ہے؟ برزخ کے عذاب کی طرف. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. سورۃ الجن. ہمارے معاشرے میں عموماً دو ایکسٹریمز پائی جاتی. کچھ لوگ ہر چیز میں جن دیکھتے ہیں، کوئی چھوٹی سی اب نارمیلٹی ہو بس یہ جن آ گیا ہوگا، کسی وجہ سے بیڈ ہل جائے یہ جن آیا ہوگا، خواہ اپنے ہی سائڈ بدلنے سے ہل جائے. اور کچھ لوگ دوسری طرف دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، وہ جنوں کو ماننا ہی نہیں چاہتے. تو بات یہ ہے کہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک اعتدال کی راہ درست ہے، اور وہی جو ہمیں قرآن نے بتائی. جن ایک مخلوق ہیں، پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جن اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یاد رکھیے انسان سے کم تر ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان کو اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا. اگرچہ جنوں سے بھی عبادت مطلوب ہے، جن انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن جب انسان ان کو ستاتا ہے تو جس طرح انسان انسانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایسے بعضوں کا جنات انسانوں کے ہو جاتے ہیں، اور عموماً ان کے جو ان سے بہت ڈرتے ہوں. تو اس لیے جنوں پہ قابو پانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان ان سے ڈرنا چھوڑ دے، یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھے زمین کا خلیفہ بنایا ہے، زمین میرے لیے مسخر کی، پیدا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے قرآن سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی قرآن کا مقصد جنوں کو پتا چل گیا ایک ہی دفعہ سن کر کہ یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے. کیا ہم بھی ایسے ہیں کہ سن کر مان جائیں کہ ہاں سچ ہے، اور ہم اب ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے؟ تو قرآن کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ شرک کی تردید.
اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ جنوں کا کہنا تھا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، آج بھی یہ چیز موجود ہے۔ اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا، یعنی جنوں کی سرکشی کب بڑھتی ہے؟ جب انسان ان سے ڈرتا ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، اللہ کا خلیفہ سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی ویسا ہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی تھی تو جنات کا اوپر جانا بند کر دیا گیا اور شہاب ثاقب ان کے پیچھے آتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی زبردست پہرا بندی ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، تو اس پر انہوں نے ساری زمین میں ٹولیاں پھیلا دی جنہوں نے کہ معلوم کرو کہ وجہ کیا ہے، تو بالآخر انہیں پتا چل گیا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن اتر رہا ہے، اور جب فرشتے اس کو لا رہے ہوں تو بیچ میں کوئی جن کچھ بھی اڑا نہ سکے، قرآن کی حفاظت کے لیے اور قرآن کو ہر ملاوٹ سے بچانے کے لیے۔ اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات فرشتوں کی باتیں جنات سن کے آ جاتے ہیں اور کچھ کاہنوں کو آ کے بتا دیتے ہیں اور وہ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے کمتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جیسے انسان ویسے ہی وہ۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جنوں کے بھاگنے کے لیے جو وسعت ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، جن آسمانوں تک جا پہنچتے، ہم نہیں جا سکتے، اس کے باوجود جنوں نے کہا کہ ہم بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ سورۃ الرحمن میں بھی آپ نے پڑھا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم میں کچھ طاقت ہے تو زمین آسمان کے کناروں سے ذرا بھاگ کے دکھاؤ، تم بھاگ نہیں سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے، اور یہ زور نہ انسانوں میں ہے اور نہ جنوں میں۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری بھلائی اس میں کہ سرنڈر کر دیں، مان جائیں، اطاعت کر لیں، اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں، کچھ حق سے منحرف ہیں، تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ عذاب صرف آخرت کا نہیں ہے، یہ دنیا کا بھی ہے۔ دنیا انسان کو جتنی بھی مل جائے وہ سب کچھ، خواہ وہ قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کی یاد نہیں تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دوں گا، طرح طرح کی پریشانیاں دوں گا، دلوں کی تنگی، مال ہوتے ہوئے مال کی تنگی کہ انسان اس کو استعمال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کی پہنچ اور ریچ سے باہر، فائدے کی بجائے نقصان، دلوں کی گھٹن، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے اذیت کے سامان پیدا کرنا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے، جب اللہ کی یاد، اللہ کا خوف نہیں تو ہمارے گھروں کی زندگیاں اجڑ کر رہ گئیں، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم محروم ہو کر رہ گئے۔ اس کا حل کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا،
جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ نفع کا. اب دیکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع پہنچاتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 21 ہے قل، آپ کہہ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ بتا دیجئے کیا؟ انی، بے شک میں، لا املکو، نہیں ملکیت رکھتا، نہیں مالک، لکم تمہارے لیے، کس کا؟ درن، کسی نقصان کا، ولا رشدا، نہ بھلائی کا. نہ بھلائی نہ نقصان میرے ہاتھ میں نہیں، ہر نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں. اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نفع دیتے ہیں تو یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ ہدایت بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، تو اصل مالک و مختار صرف اللہ ہے. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. اگر اللہ کے رسول کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے پھر؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام، منصب اور ذمہ داری کیا تھی؟ کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا دیں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا. یعنی غیب کا علم بھی صرف اللہ کو ہے، سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. یعنی جتنا دینا چاہے وہ خود دے دیتا ہے، لیکن کسی بھی انسان کا کوئی علم غیب ذاتی نہیں ہوتا کہ اپنی قوت سے کوئی چیز معلوم کر لے. اگر پیغمبر کے پاس بھی غیب کی کوئی بات آتی ہے تو وہاں سے آتی ہے، سورس وہ ہے. اور جس کے لیے وہ پسند کر لے تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. سورۃ مزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. مگر کم، یعنی پوری رات نہیں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، یعنی کھلی چوائس دی گئی. اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی مد کے ساتھ جہاں ضرورت ہو. حضرت ام سلمہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے اور اس پر ٹھہر جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا تسبیح فرماتے، دعا کا موقع آتا دعا مانگتے، پناہ کا موقع آتا وہاں اللہ کی پناہ مانگتے. لیکن ہم یہ کام بھلا کیسے کر سکتے؟ ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا آیا اور کیا گیا. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں.
اب دیکھیں کہ یہاں دو چیزیں بتائی گئی کہ نماز اور قرآن کے لیے زیادہ موزوں اثر انگیز وقت کون سا ہے؟ رات کا وقت ہے، کیونکہ دن میں تو انسان کو ادھر ادھر کی بہت سی باتیں، پریشانیاں، خیالات ستائے رکھتے ہیں. رات کو انسان ہر چیز کوائٹ ہو جاتی ہے اور انسان خاموشی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ہم سال میں اگر ایک رات تھوڑا سا جاگ رہے ہیں تو پلیز اس پہ اپنے آپ کو کوسیے مت. ہاں، ہماری قسمت میں اگر ہر رات نہیں تو چلے سال کی ایک رات ہی صحیح. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کا نام کا ذکر کیا کرو. دیکھیں بار بار ذکر کی تلقین ہے. اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. یعنی اگر کسی سے کنارہ کشی بھی کرنی ہو تو گالیاں دے کر نہیں، چپکے سے، خاموشی سے، احسن طریقے سے. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پہ چھوڑ دو اور انہیں ذرا دیر اسی حالت پہ رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ، حلق میں پھنسنے والا کھانا. طعام ذا غصہ، غصہ اس ہڈی کو کہتے ہیں عربی میں جو حلق میں پھنس جاتی ہے، پھندا لگنا. کیونکہ سوکھے کانٹے اور غسلین اور گندی چیزیں ہوں گی کہ جو انسان کھا نہ سکے گا. اندر ڈالے گا تو باہر آئیں گی، لیکن کیا کرے، بھوکا ہوگا، کھا جائے گا وہ بھی. یہ اس دن ہوگا یوم ترجف الارض والجبال، جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. حالانکہ بڑا طاقتور تھا فرعون، اسے پکڑ لیا. تو عام لوگوں کا کیا کہنا؟ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. کیونکہ 50,000 سال کا ہے نا ایک دن، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. یعنی یہ قرآن تو رب کی طرف بلاتا ہے، اب جس کا دل چاہے اس راستے پہ چل پڑے، صرف سن کے لوٹ نہ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات کی عبادت میں کھڑے رہتے ہو. اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہی عمل کرتا ہے، یعنی صحابہ بھی ایسا کرتے ہیں. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، کیونکہ اس وقت گھڑیاں نہ تھیں. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. بس قرآن میں سے آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. لیکن ہم نے اپنے اوپر ایک جبر عائد کیا کہ نہیں، ختم ہی کر کے اٹھنا ہے، اس سے پہلے نہیں. ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک کسی مجلس میں قرآن پڑھ کے اسے پورا نہ کریں. ہمیں پڑھنے سے زیادہ ختم کرنے سے دلچسپی ہوتی ہے، اس پر ہم بہت خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خوش ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ آسانی سے جو پڑھ سکو پڑھو، اپنے اوپر مشقت نہ ڈالو، کیونکہ اس طرح پر قرآن جذب نہیں ہوتا. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، یعنی نماز کے اندر، تہجد میں. اور ویسے بھی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو اپنے ذمہ قرض سمجھتے ہیں. ایک ہے نا جو ہم فرض کے طور پہ دیتے ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ، اور ایک ہے قرض جو ہم زکوٰۃ کے علاوہ دیتے ہیں. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، خود اپنے ہاتھ سے کر کے جو آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. بالکل ایسے جیسے بینک میں آپ جو جمع کرتے ہیں وہی کیش کراتے ہیں. وہی زیادہ بہتر ہے جو آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جمع ہو جائے، اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے.
سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اٹھو اور خبردار کرو، آرام کے دن گئے، اٹھو اب لوگوں کو اس دین کا پیغام پہنچاؤ۔ اور دین کا پیغام دراصل کیا ہے؟ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو کہ رب سب سے بڑا ہے، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ عموماً دیندار طبقے کے اندر عیسائیوں کے اثرات سے، رہبانیت کے اثرات سے یہ بات سما گئی کہ جو شخص دیندار ہو اسے اچھا لباس نہیں پہننا چاہیے، اسے میلا کچیلا رہنا چاہیے۔ تقویٰ کیا ہے؟ نہ انسان اچھا کھائے، نہ اچھا پہنے، نہ کوئی اچھی چیز لے، بس مریل انسانوں کی طرح زندگی کے دن پورے کر دے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دینے کے ساتھ کیا فرمایا؟ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، صاف رکھو، کیونکہ جو چیز پاک ہوگی وہ خود ہی صاف ہوگی۔ بعض اوقات ایک چیز بظاہر صاف نظر آتی لیکن وہ پاک نہیں ہوتی، اس لیے صاف کا لفظ نہیں، پاک کا استعمال کیا گیا۔ وثیابک فطہر، اپنے لباس پاک رکھو، والرجز فہجر، گندگی کو چھوڑ دو، گندگی سے دور رہو۔ اسلام، دین اور گندگی دو الگ چیزیں، لیکن افسوس آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے دانت گندے، ہمارا لباس گندا، ہمارا جسم گندا، ہمارے گھر گندے، ہماری گلیاں گندی، کوڑے کے جگہ جگہ پہ ڈھیر۔ امت مسلمہ ہے جسے یہ سکھایا گیا کہ تم اپنے آپ کو گندگی سے دور رکھو۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ غیر مسلم اقوام کو دیکھیں تو صفائی کے اونچے معیار پہ جا رہی ہیں، اور مسلمان ہے کہ ہر چیز گندی، دلوں سے لے کے، زبان سے لے کے، اعمال سے لے کے، گلیوں بازاروں سے لے کے، ہر چیز میں گندگی گندگی، پولوشن، شور کی ہو، دھوئیں کی ہو۔ کیا مجال جو ہارن ضرورت کے وقت ہی صرف بجائیں، تھوڑی سی چیز پر پینک ہو جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو، حالانکہ وہ مسلمان نہیں۔ یہ سبق مسلمانوں کو دیا گیا، لوگوں نے عملی طور پر اسے لے لیا، اور ہم صرف قرآن کی تلاوت کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کو دیتے ہیں اس لیے تاکہ اس سے زیادہ ملے۔ تبلیغ کے کام میں یہ چیز سخت نقصان دہ ہے، عام حالات میں بھی منع ہے، اسے ربا کہا گیا، اور ایک مبلغ کے لیے خاص طور پر کہ وہ دنیاوی مفاد اور دنیاوی فائدوں کے لیے دین کا کام کرے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے پس صبر کر جاؤ۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، میں تو اسے ان قریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ ایک کیریکٹر ہے جو سامنے لایا جا رہا ہے، نام نہیں بتایا جا رہا، صرف علامات۔ قرآن کا یہ انداز ہے کہ پرسنلی کسی کا نام لے کے برائی نہیں ہوتی سوائے ابو لہب کے، وہ آپ آگے پڑھیں گے اور اس کی وجہ بھی۔ اور دوسری طرف ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ کہیں اس کے اندر تو نہیں یہ بری عادت، کیونکہ قرآن تو ہر ایک کے لیے ہے نا، صرف چند لوگوں کا ذکر کرنے کو تو نہیں۔ آخرکار بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی قرآن کی بات پر بڑے مفکرانہ انداز میں تبصرہ فرمایا اور کہا جادو ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے،
سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونکوں گا جو یہ کہتا ہے کہ انسانی کلام ہے. وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو دوزخ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. لواحۃ للبشر، کھال جلس دینے والی، سکن کو سکیڑ کے رکھ دے گی. علیہا 19 19 کارکن اس پر مقرر. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی یہی عدد تھا اور یہ قرآن کی سچائی کی علامت، اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا تھا کہ دوزخ پہ 19 فرشتے ہیں. اور اس پہ کفار نے بڑا ٹھٹھا لگایا. ایک نے کہا 10 کو تو میں اکیلے پکڑ لوں گا، باقی کو تم ایک ایک کر کے سنبھال لینا. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. صرف 19 پہ نہ جاؤ، اس کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ اس کے لشکر کتنے ہیں. اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں. کلا والقمر واللیل اذ ادبر، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے. والصبح اذا اسفر، صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے. انہا لإحدى الکبر، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. نذیرا للبشر، انسانوں کے لیے ڈراوا. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہے اور یا پھر پیچھے رہنا چاہے. انسان جب عمل میں سستی کرتا ہے نا، تو جہنم کے شعلے اگر اس کو نظر آتے ہوں تو سب سستی چھوڑ کے اٹھ بیٹھے. پھر ہو نہیں سکتا کہ نماز چھوڑ کے سو جائے. کل نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے. یعنی ہر ایک کی جان پکڑی ہوئی ہے، عمل لے جاؤ گے تو جان چھڑا لاؤ گے. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. فی جنات یتساءلون، باغوں میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے. جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے. ان المجرمین، مجرموں کے بارے میں. کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، کیا چیز تم کو جہنم میں لے گئی؟ دوزخ میں کیسے پہنچے؟ کیا قصور تھا تمہارا؟ ذرا جواب سنیے، غور سے سنیے، جاگ کر سنیے. قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم نماز نہ پڑھ کر جنت کے امیدوار بنے ہوئے ہیں. یا پھر فکر ہی نہیں، سوچ ہی نہیں، واپسی کا خیال ہی نہیں، اس لیے احساس ہی نہیں. اب یہ آیات بے شک مارک کر لیں، 41 42 سورۃ المدثر. مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، کیا چیز جہنم لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. دوسرا قصور یاد رکھیں کہ صرف نماز بھی کافی نہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، اب جو جس پہ دل چاہے ظلم ڈھائیں، چاہے بیوی بچوں کو بھی کھانے کو کچھ نہ دیں، ہم نمازی جو ہیں. نہیں، لم نکن نطعم المسکین، اعتراف کریں گے اپنے قصور کا کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. غریبوں کا خیال، حقوق العباد کا لحاظ اور پاس انتہائی اہم حصہ ہے اسلام کا. ساتھ ساتھ ہے اللہ ایک طرف اپنی حق کی بات کرتا ہے، دوسری طرف بندوں کے حق کی، ضرورت مندوں اور محتاجوں کی. تیسرا جرم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحثیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بحثیں کرتے تھے. یعنی اسلام کے خلاف حجت بازی کرنے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بہت زور پکڑتا جا رہا ہے کہ بغیر علم کے دین میں بحثیں ہوتی ہیں اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے. حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. یعنی ایسے مجرموں کے لیے جو نماز نہ پڑھیں، مسکین کو کھانا نہ کھلائیں، دین کے خلاف حجتیں اور بحثیں کریں، آخرت کو جھٹلائیں، ان کو سفارش کام نہ آئے گی. فما لهم عن التذکرة معرضین، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. اگر کبھی شیر کا شکار دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گدھوں کے غول میں گھس جاتا ہے اور سب گدھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اکیلا شیر ان سب سے نبٹ رہا ہوتا ہے.
بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، یعنی جب ہم مانیں گے کہ اللہ ہمیں بھی کچھ لکھ کے بھیج دے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں۔ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اور اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ سورۃ القیامہ، قیامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں تمہاری بات درست نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، قیامت کے آنے پہ قیامت کے دن کی قسم، ایسے ہی جیسے کسی کو کہا جائے تیری جان کی قسم تو ہے۔ اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، ضمیر کی، جو انسان کو کہتا ہے، پکارتا ہے، چیختا ہے کہ کوئی دن آنا چاہیے جب ہمیں ہماری نیکی کا بدلہ ملے اور برائی کرنے والوں کو اس کی سزا ملے۔ ہر ضمیر رکھنے والا انسان جزا سزا پر یقین رکھتا ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یعنی قیامت کا آنا اس کو مشکل کیوں نظر آتا ہے؟ صرف اس لیے کہ مر کے انسان دوبارہ جمع نہیں ہو سکتا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور ٹھیک بنانے پہ قادر ہیں۔ یہ فنگر پرنٹس یہ بھی دوبارہ ایسے ہی بن جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے ہر انسان کا فنگر پرنٹ مختلف ہوتا ہے دوسرے سے، فرمایا صرف جوڑیں گے نہیں، ایسے ہی ڈیزائن کو دوبارہ بنائیں گے۔ مگر انسان چاہتا یہ ہے، بل یرید الانسان لیفجر اماما، کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ قیامت کا ذکر کیوں نہیں سننا چاہتا کہ غلط کام نہ چھوڑنے پڑیں؟ آج آپ دیکھیں جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو آخرت میں حساب دینا ہے، کہتے ہیں بس مولویوں کا کام صرف ڈرانا ہے، صرف ڈراتے ہیں۔ تو بات یہ کہ جو شخص قرآن پڑھ کے بتاتا وہ صرف نہیں ڈراتا، قرآن میں قیامت کے ساتھ جہنم کے ساتھ جنت کا ذکر موجود ہے، لیکن ہمیں جنت بھول جاتی ہے اور صرف جہنم کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بتانے والے بھی عموماً اس پہ زیادہ سٹریس کرتے ہیں۔ تو تبلیغ بیلنسڈ ہونی چاہیے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کو بھی یہ رویہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ صرف یہ کہہ کے چپ کرا دینا کہ بس کرو، بس بہت جہنم کی باتیں ہو گئیں۔ مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، اس لیے قرآن نہیں پڑھنا چاہتا کہ ہائے پڑھ لیا تو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا مجھے یہ بات ہمیشہ بڑی عجیب لگتی ہے نا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہائے چھوڑنا پڑے گا، کیسے قرآن پڑھے، پھر ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، یہ چھوڑنا پڑے گا، ہم یہ اور یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب دیکھیں ہم نہ بھی چھوڑنا چاہیں ہم سے چھڑا لیا جائے گا نا سب کچھ۔ جو چیزیں ہم اپنی مرضی سے نہیں چھوڑتے وہ موت کا فرشتہ آئے گا اور سب چھڑا کے ایک طرف رکھ دے گا، پھر بھی تو چھوڑنا پڑے گا۔ تو جب چھوڑنا تو ابھی کیوں نہیں چھوڑتے اللہ کے حکم سے، تاکہ اللہ کی رضا پائیں، اور جب موت کا فرشتہ آئے تو آ کے خوشخبری دے کہ اے نفس مطمئنہ چلو اپنے رب کی طرف۔ مگر انسان چاہتا یہ کہ آگے بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ irrelevant question، اس سے بھلا کیا دلچسپی، کبھی بھی آئے، تم تو اس کی تیاری کرو۔ یہ تو ایسے جیسے کسی طالب علم کو کہا جائے پڑھو تو وہ کہے کب ہوگا امتحان، تو اگر ڈیٹ شیٹ نہیں بھی آئی تو کیا پڑھو گے نہیں؟ اور جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا وہ ڈیٹ شیٹ آ کے بھی نہیں پڑھتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ قیامت کا دن بھی بتا دے تو انہوں نے کوئی نہیں ڈرنا۔ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کے جاؤں، کہاں جاؤں، کیسے جی چھڑاؤں؟ کلا ہرگز نہیں، لا وزر کوئی جائے پناہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ یونبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس روز انسان کو اس کا اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کرے۔ ہر انسان کو پتا اس نے کس کا کیا حق مارا، کس کے مال پہ زبردستی قبضہ کیا، کس کو دکھ دیا، کس کی جڑیں کاٹی، کس کی غیبت کی، کس کو پریشان کیا، سب کو خود پتا ہے اپنے قصوروں کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس کو یاد کرانا ہمارے ذمہ ہے، اس کو پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہو۔
کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہو، یعنی دنیا کا مال وہ زیادہ پسند ہے. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. ہے نا ہم چھوڑے ہوئے. ہماری ساری دن بھر کی کوششیں کاوشیں کس کام کے لیے ہوتی ہیں؟ صبح اٹھ کے کیا فکر ذہن میں ہوتے ہیں؟ رات کو سوتے ہوئے کون سی پریشانیاں ذہن میں ہیں؟ صرف دنیا. جس کو آخرت کا غم لگ جائے اس کی دنیا کی پریشانیاں خود کم ہو جاتی ہیں، ختم ہونے لگتی ہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اللہ کی طرف دیکھنا سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے پلیزنگ ایکسپیرینس ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اپنی ہر چیز مانگ لے گا اللہ تعالیٰ سے، سب کچھ اس کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کچھ اور، تو کہے گا نہیں سب کچھ مل گیا، اب کچھ نہیں اور. تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا آپ دکھائیں گے، اپنے آپ کو حجاب سے سامنے لائیں گے. تو انسان کو ہر نعمت بھول جائے گی، ہر چیز پیچھے رہ جائے گی. لیکن یہ ہر ایک کی قسمت میں کہاں؟ اسی کی قسمت میں جو اس کی طرف توجہ کرتا ہو، جو اس کے لیے کچھ کوشش کرتا ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے. کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی. وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں آنے والا ہے کوئی تیاری اس دن کے لیے. آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں بڑے بڑے دنوں کی تیاری کرتے ہیں، بہت سے پروگرام ہوتے ہیں ہماری زندگی میں. ابھی ایک بڑا اہم دن قریب ہی گزرا. انسانوں نے انفرادی طور پر تو کیا، قوموں نے، بڑی بڑی قوموں نے اس کے لیے بڑی بڑی تیاریاں کی. کئی سالوں سے تیاریاں ہو رہی تھی نئی صدی کے آنے کی، نیو ایئر کی، نیو سینچری کی. لیکن اس موقع پر کتنے لوگوں نے اپنی آخرت کو بھی یاد کیا. یہ دن تو کوئی اتنا اہم نہیں تھا، آیا اور گزر گیا. ہماری زندگیوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی، وہی شب و روز، وہی مصروفیت، وہی کام کاج. اتنی ایکسائٹمنٹ کس کے لیے تھی بلا؟ کچھ بھی تو حاصل نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں بدلا، ہر چیز ویسی ہی ہے، اسی طرح جیسے تھی. لیکن وہ دن جس کے بعد بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، قیامت کا دن، اس کے لیے تیاریاں کون کون کر رہا ہے؟ انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پر بھی کوئی بھی نہیں. اس کے لیے تو بات کرنا بھی دشوار ہے، اس کے لیے تو کوئی سوچ ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں. وہ تو ہمارے پروگرام میں ہی نہیں، وہ ہماری پلاننگ میں ہی نہیں، کیونکہ وہ بہت دور ہے، وہ پردے کے پیچھے ہے، اور کوئی یاد کرانے والا بھی تو نہیں. فلا صدق ولا صلی، مگر اس نے سچ نہ مانا اور نہ نماز پڑھی. ولکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی ہم اس دنیا میں آئے ہیں بس بیکار، ہم سے پوچھا نہ جائے گا؟ یہ آنکھ، یہ کان اور یہ دل، یہ جسم، یہ زندگی کی نعمتیں، یہ بے مقصد دے ڈالی گئیں، ایسے ہی دے دی گئیں اور ایسے ہی واپس لے لی جائیں گی اور پوچھا نہ جائے گا کہاں استعمال کیا. ذرا سوچیں، آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے بعد کیسا حساب لیتے ہیں؟ اپنے نوکر کو اگر کچھ روپے دے کے بازار بھیجیں تو کیسا چھوٹا چھوٹا حساب لیتے ہیں. اچھا اس کا کیا کیا، اس کا کیا کیا، یہ لائے ہو یا نہیں؟ تمہیں تو وہ لینے بھیجا تو تم ویسے ہی منہ اٹھا کے آ گئے ہو.
اللہ نے بھی ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ہمارے یہاں آنے کا بھی کچھ مقصد ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس مقصد کو پورا کیے بغیر چلے جائیں تو اللہ پوچھے ایسے ہی منہ اٹھا کے آ گئے ہو اور وہ کام کیا ہی نہیں جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا. بھلا سوچے پھر انجام کیا ہوگا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا؟ اپنی اصلیت پہ تو غور کرے. کیا چیز تھی وہ جس سے وہ بنا، کہاں تک پہنچا؟ اور جب اللہ نے اسے سب کچھ مکمل انسان کے طور پر دیا تو وہ اللہ ہی کو بھول گیا. اور ویسے بھی جتنا جتنا انسان طاقتور اور جوانی اس کو ملتی جاتی اتنا ہی خدا فراموش ہوتا چلا جاتا ہے. کیا وہ حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے. سورۃ الدہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر لامت ناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الف لام میم تنزیل اور السجدہ پڑھا کرتے تھے اور سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے. انسان کو اس کی اصلیت، اس کی حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے. انسان سوچے کہ ایک لمبا وقت گزرا جب اس کا کوئی نام نہ تھا. اچھا اب آپ دیکھیں ایئر 2000 ہے، ایئر 1900 میں ہمارا کوئی نام تھا؟ ہمیں کوئی جانتا تھا؟ ہمیں کوئی پہچانتا تھا؟ یاد رکھیں اس کے 100 سال بعد پھر ہمیں کوئی جاننے والا نہ رہے گا. ہم بھول بھلا دیے جائیں گے. انسان کو دنیا کی اس زندگی کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے. تم جتنا بھی اپنا نام دنیا میں گندا کرنے کی کوشش کرو، جتنا بھی اپنے اثرات یہاں ثابت کرنے کی کوشش کرو، تھوڑے عرصے کے بعد وہ سب ختم ہو جائیں گے. بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں گزری ہیں جن کے سب آثار مٹ چکے. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت دونوں سے، تاکہ اس کا امتحان لیں. آنے کا مقصد کیا ہے یہاں؟ کہ آزما کے دیکھیں کون اچھا کرتا ہے. اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. کیمفر ان کے ہاں خوشبودار چیز تھی عربوں کے ہاں جو شراب میں ملا کے پیا کرتے تھے. دنیا کی شراب چھڑانے کے لیے آخرت کی شراب کا نظارہ دکھایا گیا، اس کو محسوس کروایا گیا. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ کون ہے جن کے لیے یہ آخرت کی شراب ہے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، یعنی منت مان کر پوری کرنا. اور نظر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو بغیر کسی شرط کے اور ایک شرط کے ساتھ. بغیر کسی شرط کے کیا کہ انسان اللہ کی محبت میں کوئی نظر ماننے، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے فلاں نیک کام کروں گا، مثلا روزہ رکھوں گا یا صدقہ کروں گا، تو یہ نظر بہت پسندیدہ ہے. جیسے حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی، اللہ جو میرے پیٹ میں ہے تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی، اپنی خدمت کے لیے نہیں رکھوں گی، تیرے دین کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. یہ نظر نظر تبرر کہلاتی ہے، نیکی کی نظر بغیر کسی لالچ کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور ایک نظر ہوتی ہے جس کو نظر لجاج کہتے ہیں، جھگڑالو پن کی نظر. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان ایسی نظر مانے کہ جس میں کوئی شرط ہو. کیسے؟ اگر میرا یہ کام ہوا، جھگڑا کرے، اگر کام ہوا تو میں بھی یہ کروں گا، اور اگر نہیں ہوا تو نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتی، یعنی کوئی مصیبت آ رہی تو اسے ٹال نہیں سکتی، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے.
اسی طرح آپ نے فرمایا نظر نہ کوئی پہلے کام کرا سکتی ہے نہ کسی ہوتے کام میں تاخیر کرا سکتی ہے، یعنی منت ماننے سے نہ کوئی کام ہوتا ہے اور نہ ہوتا رکتا ہے، البتہ اس سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے ایسی نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا اس سے کوئی کام بنتا نہیں، البتہ اس سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان وہ جو شرط کر رہا ہے وہ پہلے ہی پوری کر دے، کہ اللہ اتنا صدقہ کر دوں وہ ابھی کر دے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ نفل پڑھوں گا ابھی پڑھ کے دعا مانگ لیں، کیونکہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو بجائے اس کے کہ کسی کام کو بعد میں کرنے کی ہو، شرط کے طور پر اسے پہلے ہی کر لیا جائے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل نظر تو وہ ہے جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اور یاد رکھیں نظر بھی وہ پوری کرنی چاہیے جس میں اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی نافرمانی کے کام کی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کسی سے بولوں گا نہیں۔ اسی طرح ایسے کاموں کی نظر بھی نہ مانے کہ جو اپنی جان پہ مصیبت اور مشقت ہو اور پھر فتوے لیتے رہیں کہ اچھا اس کو توڑیں کیسے۔ مثلا ایک شخص نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی، اب وہ چلا جا نہیں رہا تھا، بچوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے کو سوار ہو جائے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ پیدل چل کے آؤ، اپنے آپ کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ اسلام میں اذیت دینا کوئی نیکی نہیں ہے، اپنے آپ کو وہ کام کرنے چاہیے جو خود کے اور دوسروں کے لیے مفید ہوں۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر جوہنی کہتے ہیں میری بہن نے ننگے پاؤں پیدل حج کرنے کی نظر مانی، اور یہ بھی کہ اس سفر میں سر پہ کپڑا نہ ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا اسے کہو سواری پہ جائے اور سر ڈھانکے۔ ہمارے یہاں خواتین کہتی ہیں نا کہاں آیا حکم سر ڈھانکنے کا، یہ اس حدیث میں بھی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح اگر کوئی غلط بات کی نظر مان لی گئی ہو تو انسان کو وہ نظر ختم کر دینی چاہیے، اسے پورا نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا کسی شرک کے کام کی نظر مان لی کہ میں فلاں قبر پہ چڑھاوا چڑھاؤں گا، تو اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا، تو جب سمجھ آ جائے اللہ ہدایت دے دے تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر والدین نظر مانے تو پھر بچوں کو ان کی وفات کے بعد بھی نظر پوری کر دینی چاہیے، لیکن وہی جو نیکی کی ہو، جو حرام کام کی ہو وہ نہیں۔ اور پھر اسی طرح جس نے نظر مانی ہو اور پھر وہ پوری نہ کرے تو اس کا کفارہ کیسے دے؟ جیسے قسم کا کفارہ ہے، کیونکہ وہ ایک طرح کی قسم ہی ہو جاتی ہے نا، وعدہ، پکا وعدہ۔ جب اسے توڑے تو پھر اس کے کفارہ ادا کرے۔ یہ لوگ جو نظر پوری کرتے تھے وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، نیکی کا کام کر کے نہ بدلہ نہ شکریہ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، بس اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک، جنت کی چھاؤں ان پہ جھکی سایہ کر رہی ہوگی۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تقدیرا، ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے، کرسٹل کلیئر۔ آج ہم کرسٹل پہ بڑا ناز کرتے ہیں، اللہ نے 1400 سال پہلے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ اللہ کے ہاں بہت تہذیب اور سلیقہ ہے، ہمارے ہاں کیا ہے، بس دیندار ہو جاؤ تو ہر سلیقہ خیر بات کہہ دو، اندازے سے بھرو۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے۔ وہاں جدھر بھی تم نظر ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔
ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ پاکیزہ، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری، تمہاری کوششیں قبول کر لی گئیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو صبح شام بھی یاد کیا جائے اور رات کو سجدے کیے جائیں اور رات کے طویل اوقات میں تسبیح، یعنی تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے ہماری راتیں کس کام میں گزرتی ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ سال میں کتنی راتیں اس کام میں گزرتی ہیں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ بندہ جو نہیں چاہتا۔ یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پہ یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، رسولوں کی حاضری کا وقت آ جائے گا۔ سب رسولوں کو طلب کر لیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا کہ تم نے لوگوں کو پیغام پہنچایا تھا اور لوگوں نے کیا جواب دیا تھا۔ اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن ہے کیا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقرر مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ نہیں ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ زمین میں ہر چیز جذب ہوتی چلی جاتی ہے، ہر اچھی بری چیز سب سمیٹے جا رہی ہے، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، بڑی بڑی بلڈنگز کی طرح ایک ایک چنگاری ہوگی جہنم کی، جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا زرد اونٹ ہیں، یعنی اونٹ چلتے ہوئے جیسے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔
ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس میں کچھ نہ بولیں گے، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے. انسان سارے منظر سے اتنا ہیبت زدہ ہوگا کہ بول نہ سکے گا اور بولنے کا موقع بھی نہ دیا جائے گا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، جب انسان کو مجرم پکڑا جائے تو 100 بہانے کرتا ہے، اپنی چرب زبانی سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہ کر سکے گا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر اگر تمہارے لیے کوئی چال ہے تو چل دیکھو، یعنی میرے مقابلے میں آ جاؤ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ پھل جو چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، جو کر کے آئے ہو دنیا میں، اس کے بدلے کے طور پہ یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. مجرموں سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں چند دن مزے کر لو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، جھک جاؤ، تو جھکتے نہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں، جس کو مان کر یہ اپنا عمل بدل لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.